اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولو ظہر استحقاق العوض المعین من احد الجانبین بطل الصلح کالبیع ولو کان مطلقا رجع ببدلہ الی آخرہ۔ بات جو ہے وہ آج مشکل نہیں ہے، آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اصول کے حوالے سے، اور ہم نے اب تک اس بات کو پڑھا کہ صلح جو ہے ہمارے یہاں صلح ابتدائی بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور گرچہ غالباً جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تنازع ہوتا ہے کسی بات میں، اور اس کے بعد جو اس پر صلح اس پر جو ہے کیا ہے صلح ہوتی ہے۔ بات انشاءاللہ سنیے گا۔ اب جیسا کہ ہم نے اس بات کو بھی پڑھا کہ صلح جو کیا ہے خود ایک استقلالاً مستقل ایک عقد ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرع نہیں ہے بیع کی، یہ فرع نہیں ہے کس کی، اجارے کی یا اس کے علاوہ بقیہ عقود کی، جیسا کہ کس نے کہا ہمارے علماء میں سے، شیخ طوسی نے کہا کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ فرع ہے جی۔ اگر بیع کی فرع ہوئی تو بیع والے قوانین اس پر جاری ہوں گے، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ اگر بیع کی فرع ہوئی تو بیع کے قوانین جو ہے اس پر جاری ہوں گے، اگر اجارے کی فرع ہے تو اجارے کے قوانین اس پر ہوں گے، اور عاریہ کی ہے تو عاریہ کے قوانین۔ اس سے فرق کیا ہوگا دیکھیے گا، ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اگر بیع کی فرع ہے تو یہ عقد لازم ہو جائے گا، اگر عاریہ کی فرع ہے، وکالت کی فرع ہے تو کیا ہے، یہ عقد جائز رہے گا۔ بس انشاءاللہ جی۔ اب سنیے گا، اب یہاں پر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جو صلح ہوئی ہے وہ صلح کسی عوض کے تحت ہوئی ہے، صلح جو ہے مثلا یہ تھا، جیسے میں ابھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے مثال دی، ٹھیک ہے، کہ ہم اس آئی پیڈ پہ جو ہے کیا ہے صلح کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا ہے موبائل لے کر، واضح انشاءاللہ۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ جو موبائل آپ نے دیا ہے وہ موبائل آپ کا نہیں بلکہ استحقاق الغیر ہے، وہ کسی اور کا تھا، واضح انشاءاللہ۔ تو کیا ہوگا؟ تو کہنے بطل الصلح، اگر یہ جو صلح میں جو عوض دیا گیا ہے من احد الجانبین، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ عوض جو دیا گیا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، کسی اور کا مال ہے، واضح انشاءاللہ۔ اور وہ جو عوض تھا، یہاں پہ تھوڑا بات ہے، وہ جو عوض تھا وہ کیا عوض معین تھا خارجن، ٹھیک ہے، موضوع خارجی تھا، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ آپ نے باقاعدہ طور پر کہا تھا مجھے دکھا کر کہ میں یہ والا موبائل جو ہوں کیا کروں گا، تمہیں عوض کے طور پر دوں گا اگر تم آئی پیڈ دے رہے ہو، تو اس پہ صلح ہوئی تھی، تو یہ خارج ہو گیا، وہ ہو گیا معین ہو گیا، واضح انشاءاللہ۔ اب اگر یہ موبائل کسی اور کا استحقاق نہیں تو صلح کیا ہے، باطل ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ تم ہمیں آئی پیڈ دے دو، ہم صلح کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم آپ کو جو کیا ہے آئی فون 14 دیں گے مثلا۔ اب دیکھیں، اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ والا موبائل، بلکہ کیا کہا ایک سمجھ عوض ہے، لیکن عوض کلی ہے کہ آئی فون 14 دینا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جب یہ پتہ چلا کہ یہ کسی اور کا مال ہے تو ہم آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو آپ آئی فون 14 دیجیے، آپ گئے بازار سے خرید کے لا کر ہمیں دے دیجیے، بہت انشاءاللہ۔ تو دونوں میں مسئلے میں فرق ہو گیا۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر صلح میں جو عوض دیا جا رہا ہے، اگر وہ عوض معین خارجی ہے، معین ہے، مشخص ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو اس کو تو نہیں پتا، وہ موبائل تو اب نہیں ہو سکتا چونکہ یہ تو کسی اور کا نکل گیا، تو لہٰذا صلح باطل ہے۔ لیکن اگر وہ عوض کلی ہے، معین نہیں ہے، بل یہ تھا کہ آئی فون 14 بازار میں ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو لا کر دے تو میں مشکل نہیں ہے، بہت انشاءاللہ یہ بات۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ اگر سنیے گا، اگر جس عوض میں صلح ہوئی ہے، واضح انشاءاللہ، ہاں، اگر اس میں کوئی عیب ہو جائے، کوئی عیب نکل آئے، اور وہ بھی عیب کیسا، ہاں، وہ بھی عیب ایسا کہ جو کیا ہے نہیں، اس میں وہ بات نہیں ہے، بس یہ عیب نکل جائے، کوئی معیب چیز ہو جائے، مثلا طور پر کیا ہے، آپ نے جو موبائل ہمیں دیا ہے وہ موبائل جو کیا خراب نکل جائے، اس کی اسکرین خراب ہے یا چیز ہے، تو واضح تو کیا ہوگا، نہیں فسخ، ہاں، تو فلہ الفسخ، تو یہاں پر جو صلح ہوئی ہے اس عقد کو فسخ کرنے کا ہمیں حق ہے، بہت انشاءاللہ۔ جس طریقے سے عقد میں بیع میں یہ چیز حاصل ہو، اس طریقے سے یہاں پر یہ بات ہے، بہت انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رہے کہ یہ کیوں خاص طور سے ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ کہہ کر نہیں گزریں گے، کیونکہ ہم نے صلح کو ایک مستقل عقد ماننا ہے، صلح جو ہے وہ فرع نہیں ہے ہمارے نزدیک بیع کی، ہاں، تو اس کے ہم خاص احکامات ذکر کریں گے، تو ضروری نہیں ہے، اب چونکہ ہم نے کہا کہ یہ بیع سے ایک الگ عقد ہے تو ضروری نہیں کہ جو بیع کے تمام تر قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، وہ اس پر جاری ہوں گے۔ ابھی دیکھیں یہ ساری چیزیں تو بیع میں ہی پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے آئیں گے کہ جو بیع میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے، اب انشاءاللہ بات آنے والی، دیکھیے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر عوض میں کوئی عیب نکل آئے تو کیا ہے، فسخ کا حق ہے۔
اور یہ جیسا کہ اس میں عقد ہوتا ہے. ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ کیوں فسخ کریں, سامنے والے کو آپ وہ دے دیجئے, کیا کہتے ہیں, عرش کا حق دے دیجئے, اس کو اختیار دے دیجئے, چاہے یا تو وہ عرش لے لے بس انشاءاللہ, یا پھر جو کیا ہے باطل کر دے, فسخ کر دے, جیسا کہ بے میں ہوتا ہے. اب یہ عرش کیا ہے واضح انشاءاللہ, عرش کہتے ہیں صحیح اور معیب کے درمیان میں قیمت کے فرق کو, اس میں قیمت. اگر ایک آئی فون 14 مثلا اگر صحیح و سالم ہے تو اس کی قیمت مثلا بازار میں کتنے ہیں, 1 ملین واضح انشاءاللہ, اور اگر اس میں کوئی عیب ہے مثلا اس کی اسکرین خراب ہے تو 6 لاکھ ہے. تو اب سنیے گا, تو آپ نے جو عوض دیا ہے اس میں عیب نکل آیا, تو مثلا کیا ہے, ہم بات ہوئی تھی صلح کے 1 ملین پہ ہو, لیکن کیا ہے 6 لاکھ کا مال مجھے پہنچا ہے, تو مطلب کہ 4 لاکھ اور ہے, تو ہم کیا کریں کہ ہم وہ لے لیں اور جو کیا ہے 4 لاکھ اور مزید پیسے لے لیں. تو یہ اختیار آپ دے سکتے ہیں, سامنے والے کو نہیں دے سکتے. تو کہہ رہے جی ہاں, صلح کرنے والا اگر چاہے تو اس کو اختیار ہے, چاہے تو فسخ کر لے, اگر اس کو شدید آئی فون 14 ہی چاہیے اور صحیح سالم چاہیے تو فسخ کر لے, اور اگر چاہے تو عرش لے لے. بات انشاءاللہ. ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر سامنے والے کو جو صلح ہوئی ہے اس میں کیا ہے غبن ہو جائے, یعنی کیا مطلب اس کو دھوکہ دے دیا جائے, غبن فاحش جس کو کہتے ہیں, یعنی ایسا غبن کہ جس کو عرف میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بات انشاءاللہ. مثلا کیا ہے, یہ غبن فاحش ہے کہ بات ہوئی تھی کہ ہم آئی پیڈ دیں گے اور سامنے والا مجھے کیا دے گا, آئی فون 14, اسی مثال پہ رہیں, لیکن کیا ہوا, ہم نے تو آئی پیڈ اصلی دیا, سامنے والے نے کیا ہے نقلی جو بازار میں ملتا ہے وہ 1 لاکھ والا وہ والا موبائل لا کر یہ بتا کر کے یہ آئی فون 14 ہے. تو یہ تو غبن ہے, دھوکہ ہے, اور ایسا ہے جو غبن فاحش ہے, کیونکہ اصلی کی قیمت جو ہے وہ 1 ملین اور نقلی کی قیمت جو ہے 80,000 1 لاکھ ہے نہیں. تو اس کو عرف جو ہے کیا ہے مسامحت نہیں کرتی. تو اس صورت میں کیا ہے, تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی باطل ہو جائے گی. ولا ظہر, ہاں تو اس میں کیا ہے وہی اختیار ہے, اس کو چاہے کہ مطلب وہ چونکہ اختیار اس کو کہتے ہیں خیار غبن. اگر بے کی اصطلاح میں چل جائیے تو اس کو کہتے ہیں خیار غبن. ہاں کہ اگر آپ نے کوئی معاملہ کیا, گھر لے کر آئے اور اس دیکھا کہ مثلا کیا ہے ہاں اس میں کوئی ہم آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے, تو ہاں خیار غبن کے طور پر آپ جا کے اس کو واپس کر سکتے ہیں. بات انشاءاللہ. تو کیا یہاں پر خیار غبن ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ساری باتیں, یہ سارے احکامات وہ ہیں کہ جو بے کے ہیں, اور یہ سب کے سب جاری ہو رہے ہیں کس میں, صلح میں. واضح انشاءاللہ. جی تو کیا ہم خیار غبن آپ صلح میں دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں دے سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ آپ کوئی سامنے والا کہے کہ آپ اس کو کیسے دے رہے ہیں, آپ تو صلح کو بے نہیں مانتے, تو پھر اس کو خیار غبن کیوں کے قائل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو ضرر والی جو حدیث ہے, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے, وہ ایک عام ہے, وہ ہر جگہ اس کو تطبیق کر سکتے ہیں, اور انہی میں سے کیا ہے یہ صلح ہے. جس طریقے سے یہ عقود میں ہے اس طریقے سے ایقاعات میں بھی یہ جاری ہو سکتی ہے. تو تمام عقود میں تو یہ بھی کیا ہے ایک عقد ہے صلح بھی, لہذا یہاں پر بھی وہ قاعدہ جاری ہوگا, اور اس کو سامنے والے کو خیار غبن کا حق ہے, چاہے تو وہ معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. اس کو پڑھتے پھر آگے پڑھیں گے. وَلَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. عبارت پہ غور کیجیے گا, اگر کیا ہے ظاہر ہو جائے کہ جو عوض ہے وہ عوض جو کیا ہے یہ اس کا مستحق کوئی اور ہے, یعنی اس کا مالک کوئی اور تھا, اور وہ عوض کیا ہے صفت, عوض موصوف اور معین اس کی صفت, ہاں عوض المعین, اور وہ عوض کیا ہے معین, صاف طور پہ یہ کہا تھا کہ یہ والا موبائل دوں گا یا یہ والی بکری دوں گا مثلا, یہ عوض کو معین کر دیا خاص طور سے. من احد الجانبین, دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے, یہ معین نہیں ہے کہ آپ ہی کی طرف سے ہو, میری طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے دھوکے کی مثالیں جو کیا ہے مثلا ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں, یعنی کیا مطلب, یعنی یہ خرابی میرے آئی پیڈ میں بھی ہو سکتی ہے. سنیے گا تو کیا ہوگا, کہنے باطل الصلح, تو صلح جو کیا ہے باطل ہے. کل بے, جس طریقے سے بے میں اگر یہ سارے مسائل ہو جائیں تو باطل, اس طریقے سے یہاں پر بھی مسئلہ باطل. ہاں لیکن وَلَوْ كَانَ مُطْلَقًا رَجَعَ بِبَدَلِهِ, ٹھیک ہے, لیکن وَلَوْ كَانَ میں ہوا کہ زمین پلٹے عوض کے, وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُطْلَقًا, لیکن عوض جو ہے وہ کیا ہے عوض کلی تھا, مطلق تھا. یہ کہا گیا تھا کہ آپ آئی پیڈ دیجئے, میں آئی فون 14 دوں گا. اب یہ خاص نہیں تھا کہ اپنا والا دوں گا کسی اور کا دوں گا انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا ہے, تو رجع ببدلہ, تو یہ والا نہ دے کر کسی اور کو لا کر بازار سے آپ ہمیں دے سکتے ہیں. یہ بات واضح انشاءاللہ. وَلَوْ ظَهَرَ, ایک مسئلہ ختم ہو گیا. آئیے دوسری بات, وَلَوْ ظَهَرَ فِي الْمُعَيَّنِ عَيْبٌ فَلَهُ الْفَسْخُ. اگر معین عوض معین, اگر کسی عوض معین میں عیب نکل آئے, معاملہ ہو گیا طے, جب موبائل لے کے گھر پہنچا تو اس میں دیکھا کہ کیا ہے عیب ہے, اسکرین خراب ہے مثلا, تو اس صورت میں کیا ہے, تو جس نے صلح کیا اس کو حق ہے
کہ وہ چاہے تو اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. بس انشاءاللہ جیسا کہ ہم بیع میں خیار عیب کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ فی تخیر ہی بینہ و بین العرش وجہ قوی، یا یہ کہا جائے کہ آپ اس کو فسخ نہ کریں بلکہ اس کو اختیار دے دیں. ہاں کیا اختیار؟ وہ فی تخیر ہی، وہ فی تخیر کس کو زمین پلٹائیں گے؟ وہ فی تخیر آخذ العوض، جس نے عوض کو لیا ہے اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے. کس چیز میں؟ بینہ بین الفسخ و بین العرش، کہ یا تو وہ معاملے کو فسخ کر دے یا پھر جو کہ عرش لے لے. بس انشاءاللہ یعنی 6 لاکھ کا موبائل اور 4 لاکھ الگ سے لے لے. تو اس میں وجہ قوی، ہاں اس کے بھی قائل ہیں، یعنی ہم بھی اس کے قائل ہیں، شارح کہہ رہے ہیں. بس انشاءاللہ اس میں جہت قوی پائی جاتی ہے. ولو ظہر غبن لا یتسامح بمثلہ ففی ثبوت الخیار کالبیع وجہ قوی. ہاں اب سنیے، اب یہاں پہ یہ ہوا کہ اگر غبن ظاہر ہو گیا، وہ جیسا کہ بتایا اصلی کہہ کے نقلی موبائل دے دیا. بس انشاءاللہ اور یہ ایسا ہے. اور کون دیکھیے بعض غبن ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی وہ نہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی مثلا اسکریچ وغیرہ پڑا ہوا تو کوئی مشکل نہیں ہے نہیں. لیکن ایسا غبن کہ جو اصلی کہہ کے نقلی موبائل دے دیا تو کیا ہے؟ لا یتسامح، جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جس کوئی نہیں وہ راضی ہوگا اس پہ، تو کیا کریں گے؟ لا یتسامح بمثلہ، یعنی ایسے غبن سے کہ جس کو لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. بس انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ففی ثبوت الخیار، تو اس وقت میں کیا اس کو خیار غبن دیا جائے گا سامنے والے کو، کہ چاہے کہ وہ خیار غبن کے اختیار سے اپنے اس کو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. جیسا کہ بیع میں ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے نہیں، تو کہہ رہے ہیں وجہ قوی. ہاں یہاں پر بھی ہم کہیں گے جی ہاں اس کو خیار غبن کا حق ہے، وہ چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. بس انشاءاللہ ہاں دلیل کیا ہے ان کی؟ کہہ رہے ہیں دفعا للضرر المنفی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اس صورت میں جب غبن ہو گیا اس کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ وہ اس غبن کو دفع کرنے کے لیے، اپنے سے دور کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے. جس کی نفی کی گئی ہے. پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ خود ضرر برداشت کیجیے نہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچائیے. تو اس کی نفی کی گئی ہے. الذی یثبت بمثلہ الخیار فی البیع، اسی کے مثل کیا خیار بیع میں بھی خیار ہوتا ہے، خیار غبن. جس طریقے کہ خیار غبن بیع میں ہے ویسے یہاں پر بھی خیار غبن ثابت ہوگا. واضح انشاءاللہ. ایک اور بات کہنے کہ ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس. ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ اگر سنیے گا، اگر صلح جو ہو رہا ہے یہ نقدین کے حوالے سے ہے. واضح انشاءاللہ. مثلا میں کچھ کیرٹ کا سونا لا رہا ہوں، آپ کچھ کیرٹ کے سونا لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم صلح کر رہے ہیں. مثلا ہم ہار دے رہے ہیں، آپ انگوٹھی دے رہے ہیں، اس طرح صلح ہو رہی ہے مثلا فرض کر لیجیے. تو جہاں تک نقدین کے درمیان میں معاملے کی بات ہے تو اگر بیع کے حوالے سے جائیے تو بیع نقدین میں شرط یہ ہوتی ہے کہ التقابض فی المجلس، کہ جہاں پر یہ ہے وہاں پر کیا ہے؟ قبض ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہار مجھے ابھی دے دو اور میں انگوٹھی تمہیں بعد میں دوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بس انشاءاللہ تقابض ہونا چاہیے فی المجلس. تو کیا تو یہ بیع میں تو ہے شرط، تو کیا تقابض فی المجلس اگر صلح جو ہے وہ نقدین پہ ہو رہی ہے تو کیا یہ ہونا ہے؟ بس انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں اب تک گزشتہ جو 3 باتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں صلح بیع کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. بس انشاءاللہ. اب یہاں پر بیع سے الگ، اس کا راستہ الگ ہے. تو اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرع ہے کس کی؟ بیع کی. جو احکامات بیع کے ہیں وہ اس پہ ظاہر ہیں. ہاں البتہ شیخ طوسی کے نظریے پہ اگر آئیے تو یہاں پر کیا ہے؟ تقابض مذہب شرط ہے، کیونکہ یہ صلح ظاہراً صلح ہو رہی ہے لیکن ہے اصل میں یہ بیع ہے. واضح دیکھیں، ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس. اگر نقدین کے اوپر صلح ہو رہی، نقدین سونا چاندی، واضح انشاءاللہ سونا چاندی، اگر نقدین کے اوپر صلح ہو رہی ہے تو کیا نہیں، چاندی کے بدلے میں چاندی، سونے کے بدلے سے سونا، تو اس میں تو بیع میں تو تقابض فی المجلس شرط ہے، تو کیا صلح میں بھی تقابض فی المجلس شرط ہے؟ تو کہنے کہ لا یعتبر، یہ شرط نہیں ہے. کیوں؟ دلیل سنیے. لاختصاص الصرف بالبیع. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے ہاں یہ خاص ہے کس سے؟ بیع سے. بس انشاءاللہ. و اصالۃ الصلح، اور ہمارا یہ نظریہ یہ ہے کہ صلح جو کیا ہے خود ایک اصل ہے، خود جو کیا ہے مستقل ایک عقد ہے، یہ بیع کی فرع نہیں ہے. بس انشاءاللہ. وہ یجیء علی القول الشیخ اعتبار، لیکن اگر شیخ کے قول کو اپنائیے تو ان کے حوالے سے ان کے حوالے سے شرط ہے تقابض فی المجلس. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرع ہے کس کی؟ بیع کی. بس انشاءاللہ. واما من حیث الربا کما لو کان فی جنس واحد من جنس واحد فان الاقوى ثبوته فیہ بل فی کل معاوضۃ. ہاں چلیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اگر نقدین کے اوپر صلح ہے، جس طریقے سے بیع میں شرط ہے،
تقابض فی المجلس کی یہاں پہ تقابض مجلس کی شرط نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ اگر یہ جو ہے ربا کے حوالے سے کیا حکم ہے آپ کا؟ چونکہ کہتے ہیں نا کہ جنس واحد میں اگر انسان معاملہ مثلا کیا ہے، میں آپ کو 10 کلو گیہوں دوں اور انشاءاللہ اس شرط پہ کہ کل جو آپ ہم کے واپس کیجیے گا تو 15 کلو کیجیے گا، تو جنس واحد میں ربا ہے. آپ ہم سے قرض لے رہے ہیں کتنا؟ 10 کلو 10,000 اور واپس کریں گے 20,000، ان شاء اللہ ربا ہے. اور ربا کے لیے جنس واحد میں ہونا شرط ہے. تو یہاں پر تو جنس واحد ہے، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی. تو اگر مثال طور پر صلح اس بات پہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو 10 گرام سونا دوں اور آپ ہم کو جو کیا ہے 12 گرام سونا دیجئے پلٹائیے، تو ربا ہے کہ نہیں ہے؟ بس ان شاء اللہ. تو سنیے گا، تو جس طریقے سے بیع کے باب میں تو یہ ربا ہے، کیا صلح کے باب میں بھی یہ ربا ہے؟ اگر کوئی اس طریقے سے صلح کرے کہ 10 دے کر کیا کروں میں 12 لوں، تو کہنے جی ہاں یہاں پر ہم بیع کے ساتھ ساتھ رہیں گے کہ یہاں پر بھی ربا ہے. اصل میں کیوں ربا ہے؟ اس لیے کہ جو ربا کی دلیل ہے نا وہ عام ہے، وہ جس طریقے سے عقد بیع کو شامل ہے اس طریقے سے یہ بھی عقد صلح کو بھی شامل ہوگی. دلیل دیکھیے سنیے، وہ اما من حیث الربا. چلیے آپ نے تقابض المجلس کو قید نہیں لگائی، اس میں الگ کر لیا، لیکن ربا کے حوالے سے کما لو کان من جنس واحد، جیسا کہ یہ دونوں جو ایک ہی جنس کے ہوں، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو کیا ہوگا؟ فإن الأقوى ثبوته فيه. تو ہمارا نظریہ یہ اشارے کہہ رہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ربا کے قائل ہوں گے کہ اگر کوئی 10 گرام دے کر 12 گرام لے رہا ہے تو یہاں پر ربا ہے. بل فی کل معاوضۃ، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں بلکہ تمام معاوضے میں، چاہے بیع ہو، صلح ہو، کوئی بھی معاوضہ ہو، فرض کر لیجیے آپ حتیٰ کہ ہبہ معوضہ اس میں بھی بس ان شاء اللہ کیا ہے لإطلاق التحریم فی الآیہ والخبر، اس لیے کہ آیہ کریمہ جو حرمت کو دلالت کر رہی ہے، کس کی؟ ربا کی. احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ ربا کو حرام نہیں کیا، ہر طرح کے معاوضے کو یہ شامل ہے. یہ بات. دوسری طرف جو روایت وارد ہوئی ہے پیغمبر اسلام سے کہ من اکل الربا ملأ اللہ بطنہ نارا، ٹھیک ہے، بقدر ما اکل منہ، کہ جو ربا کھاتا ہے پروردگار عالم اس کے بطن کو اتنے ہی مقدار میں آگ سے بھر دیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کی حرمت پر مطلق ہے، یہ نہیں مختص کیا گیا کہ یہ بیع صحیح ہے، بیع کے ذریعے سے ربا اگر ہو رہی ہے. بات انشاءاللہ اس کو بھی شامل ہے. بات انشاءاللہ. اب آئیے، وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ صَوْبًا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَالْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ لِأَنَّ مورد الصلح الصوب لا الدرہمان. سنیے گا، یہاں پہ ذرا سا شارح میں اور مصنف میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات واضح ہوگی کہ اگر ایک جنس سے ہے تو کم و زیادہ اگر ہو تو ربا ہے، ٹھیک ہے. اگر مسئلہ اس طریقے سے ہو کہ جو چیز ہے وہ ایک جنس کی نہیں ہے بلکہ جنس مختلف ہے. مثلا کیا ہے؟ مثلا یہ کہ میں نے آپ کی کوئی ایسی شرٹ خراب کر دی، ٹھیک ہے، کہ جس کی قیمت مثلا کیا ہے 2 درہم تھی، واضح ان شاء اللہ. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں بھیا ہماری شرٹ تو مثلا لندن سے آئی تھی، اب تم نے خراب کر دی، یہاں ملنے والی نہیں ہے، تو اب ایسا کرو کہ اس کے عوض میں ہمیں 2 درہم نہیں چاہیے، ہم 5 درہم لیں گے، واضح ان شاء اللہ. تو اس صورت میں کیا ہے؟ 2 کی شرٹ خراب کی، 5 دینا پڑ رہا ہے ہم کو، ربا ہے نہیں ہے. تو مصنف کہہ رہے ہیں، سنیے گا، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ربا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو معاملہ ہے وہ شرٹ کے اوپر ہے، درہم کے اوپر نہیں ہے. اگر درہم کے اوپر ہوتا تو پھر تو ربا ہے، 2 کے بدلے میں 5 لے رہے ہیں. لیکن یہاں پر اصل معاملہ کیا ہے؟ شرٹ ہے، ان شاء اللہ جی. لیکن سنیے گا مصنف کیا یہاں پر شارح جواب بھی سنیے. شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر سنیے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے، سنیے گا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ قیمی کے بدلے میں قیمی ہو، واضح ان شاء اللہ، تو پھر تو مصنف کا نظریہ ٹھیک ہے، مصنف صحیح کہہ رہے ہیں، واضح ان شاء اللہ. لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ قیمی کی قیمت ہوتی ہے، جیسا کہ عرف میں یہی ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے نا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ربا ہو جائے گا. پتہ چلا 2 کی چیز خراب کی اور ہم 5 ادا کر رہے ہیں، بس ان. تو یہ دیکھیے گا، عبارت پہ غور کیجیے. وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ صَوْبًا، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے کسی کا تلف کر دے، برباد کر دے ایک ایسے کپڑے کو کہ یُسَاوِي دِرْہَمَيْن، کہ جو مساوی تھا 2 درہم کے، مثال میں نے دی آپ کو، ٹھیک ہے. فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ مثلا، واضح ان شاء اللہ. اور اس صلح کس بات پہ ہوئی؟ اختلاف ہو گیا ہم نے، ہاں. اب آپ نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں گا کہ تم ہمیں 5 درہم دو،
تو میں تو پھنس گیا, اب مجھے دینا پڑے گا. تو اس وقت میں کیا صلح ہے او عقل, یا پھر یہ کیا نہیں تم تو اپنے ہو, چلو 2 کی ٹھیک ہے لیکن تم 1 ہی دے دینا, 1.5 دے دینا, واضح سا عقل ہو گیا. تو کیا فل مشہور و الصحہ. تو یہاں پر دیکھیے عبارت مصنف کی ہے, مصنف کس بات کے قائل ہیں کہ جی صحیح ہے, درست ہے. واضح انشاءاللہ ان کی دلیل سن لیجیے. یہ ہے یہ امانت داری. دلیل شارع نے مصنف نے نہیں دی, مگر کیا ہے شارع گرچہ اختلاف رکھتے ہیں مگر کیا ہے پھر بھی جو ان کی دلیل ہو سکتی تھی وہ دلیل دے رہے ہیں. یہ امانت داری ہے. لأن مورد الصلح الصواب لا الدرهم. ہم تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر سامنے والی کی کوئی دلیل ہوتی بھی تو اس کو بھی چھپا دیتے ہیں, نہیں کون ظاہر کرے گا. لیکن دیکھیں یہ ہے امانت داری کہ لأن مورد الصلح الصواب لا الدرهم, اس لیے کہ گویا کہ شارع مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلح جو ہم ہوئی ہے ہماری شرط کے اوپر ہوئی ہے, درہم کے اوپر نہیں ہوئی ہے. تو درہم میں اگر کم و زیادتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. سنیے گا اب سنیے جواب کس کا, شارع کا. کہہ رہے وہذا یعنی هذا قول المصنف, یہ جو صحت کے قائل ہوئے ہیں, کہہ رہے هذا انما يتم على القول بزمان القیم بمثله. یہ جو مصنف کہہ رہے ہیں ان کے قول اس وقت صحیح ہوگا, اس وقت درست ہوگا کہ جب ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اگر کوئی شے ٹھیک ہے قیمی ہے, قیمی کا اگر کوئی ضائع کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو قیمی ہی دینا ہے, 100 کا بدلہ 100. واضح انشاءاللہ. ہاں لیکن ثابت فی الذمہ صوبا. دیکھیں ایسے کہ ہم نے اگر آپ شرط خراب کی تو ہمارے ذمے میں شرط ہی ہے وہ. اب یہ کہ ہم شرط نہیں لا سکتے, میرا رسائی نہیں ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں قیمت دے رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. یہ فیکون ہو متعلق صلح. تو یہ کیا ہے اصل میں متعلق صلح کیا ہے, یہاں پر صوب ہے, شرط ہے. واضح انشاءاللہ, درہم نہیں ہے. اما علی القول الاصح, لیکن اگر جو قول اصح ہے جو عام طور سے عرف میں ہوتا ہے وہ کیا ہے من زمان ہی بے قیمت ہی, کہ اگر کوئی شخص کسی کی چیز کو ضامن کرتا ہے اور قیمتی چیز ہے اور اس کی قیمت لی جا سکتی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ زمان یہاں پر قیمت میں آتا ہے کہ 2 کی شرط تھی تو 2 ہی دینا ہے. فلازم لذمتہ انما ہوا درہمان. تو اگر 2 کی شرط ہم نے خراب کی ہے تو میرے ذمے میں 2 ہی درہم آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آ سکتا. فلا ایسے حصول علیہما بزیادت انہما ولا نقصان ما اتفاق الجنس. تو اس صورت میں جب جنس متحد ہے تو جنس کے متحد ہوتے ہوئے یہاں پر کیا ہے کم و زیادہ آپ نہیں لے سکتے. تو پھر مسئلہ کیا ہے, ربا والا مسئلہ آ جائے گا. واضح انشاءاللہ عبارت. ہاں ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجہ الجواز ایضا لیکن المجوز لا يقول به. ہاں ایک اور صورت ہے جہاں پہ مصنف کا ڈیفینس کیا جا سکتا ہے, مصنف بات قول صحیح ہو سکتی ہے. وہ کیا, وہ یہ کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ ربا فقط مخصوص ہے بے سے, ربا فقط بے میں ہوتی ہے, بے کے علاوہ اور معاملے میں ربا نہیں ہے, یعنی یہ عقد صلح وغیرہ میں ربا نہیں ہوتا ہے. اگر اس بات کے آپ قائل ہو جائیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلح میں زیادہ 2 کا چیز نقصان تو 5 لے سکتے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے 2 سطر پہلے کہ مصنف کیا کہتے ہیں, مصنف کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا کی جو دلیل ہے یہ عام ہے تمام عقود میں, اس کو یہ کیا ہے یہ کارگر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, خود مصنف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ربا مخصوص ہے بے سے, بلکہ وہ تمام عقود میں اس کو جاری کرتے ہیں. دیکھیں ولو قلنا باختصاص ربا بالبیع, لیکن ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ ربا مخصوص ہے کس سے, بے سے, توجہ الجواز ایضا, تو یہاں پر بھی جواز صحیح ہو سکتی ہے مصنف کی. کیا مطلب کہ 2 کا شرط کر کے 5 بدلے میں لے سکتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے, لیکن المجوز یعنی وہ مصنف لا یقول به, مصنف اس کے قائل نہیں ہے, بلکہ مصنف تو یہ کہتے ہیں کہ ربا کیا ہے عام ہے تمام عقود میں جاری. سنیے گا ولو صالح منکر الدال علی سکن المدعی سنۃ فیہا صح للاصل ویکون هنا مفیدا فائدۃ العاریہ. سنیے گا اگر کسی مسئلے پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف, ہم آج پڑھنے والے ہیں کہاں تک, مسائل تک, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا متوجہ ویسے 10 منٹ زیادہ ہو لیکن یہ بات ہو جائے گی. سنیے گا کہہ رہے ہیں کہ اگر سنیے گا مسئلہ کیا ہے, آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں آؤں اور آ کر کہوں کہ بھائی یہ گھر میرا ہے, واضح انشاءاللہ, تو میں کیا ہو گیا مدعی, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ گھر تو میرا ہے. تو گویا کہ آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں, منکر ہو گئے آپ کہ یہ گھر میرا ہے. واضح انشاءاللہ. سنیے گا اب کیا کریں, میں کہہ رہا ہوں میرا, آپ کہہ رہے کہ نہیں تمہارا نہیں ہے. ہاں اب سنیے گا, تو یہاں پر یہ ہوا کہ صلح ہو گئی, ہمیں صلح کس بات پہ ہوئی, صلح اس بات پہ ہوئی کہ ایسا کرو تم خامخواہ ہماری عزت کو پامال کر رہے ہو, ہاں آپ مولانا آدمی ہیں, معاشرے میں عزت ہے, سب کو حلہ ہو گیا کہ بھائی دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں, ایسا کرو ٹھیک ہے کہ میں ویسے بھی اس گھر میں رہتا نہیں ہوں, سال بھر تک اس گھر میں رہ لو, پھر آئندہ سے کبھی اس پہ دعویٰ نہ کرنا. واضح انشاءاللہ. اس بات پہ صلح ہو گئی, میں بھی راضی ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں 1 سال رکنے کی ضرورت تھی, ہم 1 سال رک گئے اس میں. تو اس طرح کی صلح درست ہے کہ نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں صح,
یہ صلح جو کیا ہے درست ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کے نزدیک ہے یہ. ہاں للاصل. کیوں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اصل اصالۃ الصحہ ہے عقود میں, کہ جب مومنین مسلمان آپس میں ایک دوسرے کسی عقد میں کر لیں تو وہ کیا ہے صحیح ہوتی ہے, ایک بات. اور دوسری بات کیا ہے, یہاں پر سنیے گا, یہاں پر جو کیا ہے نا, وہ جو گھر دراصل آپ کا تھا نا, وہ آپ کا گھر وہ یا میرے حوالے 1 سال تک کیا ہے بطور امانت رہے گا. جس طریقے سے آپ اپنی بقیہ چیزیں امانتاً ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں عاریے میں, اس طریقے سے یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہوگا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم بھی یہاں پر کیا ہے اس کو عاریتاً لے لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے. بات واضح ہوئی؟ ولو صالح, صالح دیکھیے صلح کر لیا. ہاں دو لوگوں نے, چونکہ باب مفعلہ سے ہے صالح یو صالح صالح. ہاں جی, اگر 2 لوگوں نے صلح کر لیا, ٹھیک ہے, کس بات پر؟ منکر دار. دیکھیے گا یہ مثال ضرور آپ کو ذہن میں رکھنا, تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی کہ منکر دار نے صلح کر لیا کس سے؟ اللہ سکن المدعی, کہ مدعی کیا کرے گا اس میں 1 سال تک سکونت کرے گا. جیسا کہ مثال میں نے بھی دی, آپ اس میں رہ رہے تھے, آپ کا یہ گھر ہے وہ, لیکن میں نے دعویٰ کر دیا, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دعویٰ نہ کرنا, آئندہ 1 سال رہ لو, اور انشاءاللہ سنتن فیہا, کہ میں اس میں 1 سال تک سکون تک جا کروں گا. کیا ہے صح, تو یہ عقد صحیح ہے, درست ہے, صلح صحیح ہوگا. للاصل ایک تو دلیل کیا ہے کہ اصل ہے, اور ویکون ہونا مفیداً فائدہ العاریہ. اب یہاں پر جو یہ فائدہ دے گا صلح, یہ فائدہ کیا ہے عاریہ والا فائدہ دے گا. جیسے کوئی اپنی آپ چیز جو ہے وہ ہمیں سال بھر تک کے لیے دے رہے ہیں اسے استعمال کے لیے, وہی بات انشاءاللہ. اب آئیے دوسری بات, ولو اقر بها ثم صالحه على سکن المقر صح اذن. تھوڑا سا یہ مطلب تھوڑا سخت ہے, لیکن اس کو غور کیجیے تو سمجھ میں آ جائے گی بات. اب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے وہ مثال وہی رہے گی کہ گھر آپ کا ہے, دعویٰ میں نے کیا, لیکن پہلی مثال میں آپ کیا تھے؟ منکر. آپ نے کہا کہ نہیں گھر تمہارا نہیں, گھر میرا ہے, لیکن بہرحال اصول اس بات پہ ٹھہری کہ ہمیں 1 سال لگے. اب یہاں سنیے, گھر آپ کا تھا, میں نے دعویٰ کیا, آپ نے کیا اقرار بھی کر لیا, سمجھ رہے, میں نے کوئی مطلب وہ دکھایا کیا, تو آپ نے اقرار بھی کر لیا کہ جی ہاں یہ صلح, یہ کیا ہے, یہ تمہارا ہی گھر ہے. بس انشاءاللہ. اب یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا. اب جب وہ تھا تو آپ اس میں رہ رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو ہے, لیکن ایک ایسا کرو کہ سال بھر تک تو ہم چھوڑ کے نہیں جانے والے. تو ہم جو مدعی تھے وہ جگہ وہ گھر ثابت ہو کے میرا ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سال بھر تک آپ رہ لیجیے. مثال بالکل برعکس ہو گئی. بات انشاءاللہ. تو اب جو مقر تھا اس نے اقرار کر لیا گھر میرا ہے, مگر کیا ہے اس میں سال بھر تک رہنے پہ ہماری صلح ہوئی ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کہتے جی ہاں صحیح, یہاں پر بھی یہ رہنا درست ہوگا, درست ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور سنیے گا, ولا رجوع فی الصورتین, یہ دونوں مثالیں جو دی تھی, مثال ذہن میں ہے نا, کہ دونوں صورتوں میں کیا رجوع نہیں ممکن نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, دیکھیے پہلی والی مثال میں آپ آ کر سال بھر کے اندر ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے نکلو, دوسری والی مثال میں ہم آپ سے آ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے آپ نکل جائیے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ صلح عقد لازم ہے, اور عقد لازم میں جب ایک بار عقد ہو جائے تو اس پہ رجوع نہیں کیا جا سکتا. تو سال بھر تک تو سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں اس میں رہنے والے ہیں, بس انشاءاللہ. پہلی والے میں مثال میں آپ, دوسری والی مثال میں ہم, ٹھیک ہے. لما تقدم من انه عقد, یہ دلیل ہے کہ رجوع کیوں نہیں, چونکہ یہ عقد لازم ہے. ولیس فرعا علی غیرہ, اور یہ کسی اور کی فرع نہیں ہے, یعنی دوسرے عقد کی یہ فرع نہیں ہے, بس انشاءاللہ. وعلى القول بفرعية العاریہ له الرجوع في الصورتين, ٹھیک ہے, لأن متعلقه المنفعة بغير عوض فيهما والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليها. اب سنیے گا, یہاں پر تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں, جیسا کہ پہلے والی مثال میں یہ بات کہی بھی تھی کہ یہ بطور عاریہ رہے گا, ہے نہیں, اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ وعلی القول بفرعیۃ العاریہ له الرجوع, اگر ہم یہ بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ جو صلح ہوئی ہے, یہ صلح کیا ہے, یہ دراصل عاریہ کی فرع ہے. عقد جو ہے وہ کیا ہے, یہ عقد صلح نہیں بلکہ یہ عقد عاریہ ہے. ہم نے امانتاً آپ کو کہا ہے کہ آپ اس میں رہ لیجیے, اور انشاءاللہ. اور عاریہ کون سے عقد میں سے ہے, عقد لازم یا عقد جائز؟ عقد جائز میں سے. تو جب عاریہ عقد جائز ہے اور آپ کہہ رہے کہ یہ عاریہ کی فرع ہے, تو یہ بھی عقد جائز ہو جائے گا. پھر آپ یہ مت کہیے کہ ولا رجوع والے, بس انشاءاللہ. پھر صورت ہے دونوں صورتوں میں, ٹھیک ہے. البتہ یہ کون کیا ہے, کسی قول پہ نہ پر شیخ ہے تو اسی کی نہ پر. وعلی القول بفرعیۃ العاریہ له, ہاں له الرجوع, له کی پلٹے گی للمصالح, جس نے صلح کیا ہے دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ہے یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, یعنی 6 مہینے کے اندر آئے تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ یہاں سے آپ نکل جائیے. آپ بھی آیا کہہ سکتے, میں بھی کہہ سکتا ہوں. سنیے گا کیوں, لأن متعلقه المنفع بغیر عوض فیہما, اس لیے کہ جو متعلق صلح ہے, ہاں
سنیے گا، یہ جو ہے وہ صلح کے جواز کی دلیل ہے کہ صلح جو کیا ہے جائز ہے. اس کی دلیل کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو متعلق صلح ہے وہ منفعت ہے، ٹھیک ہے، اور منفعت کیا؟ بغیر عوض فیہما، اس کے عوض میں ہم نے کچھ دیا نہیں ہے کہ نہیں. وہ تو سال بھر سمجھ لیجیے فری میں رہ رہا ہوں میں. پہلے والی مثال میں مثلا کیا تھا، وہ گھر آپ کا تھا اور میں فری میں رہ رہا. دوسری والی مثال آپ نے اقرار کر لیا کہ گھر تمہارا لیکن پھر بھی آپ فری میں رہ رہے ہیں. واضح شرح تو عوض تو کچھ نہیں ہے. والخارج نہیں گا والخارج، ٹھیک ہے، فیما والعین الخارجہ من ید المقر لیست عوضا عن المنفعۃ الراجعہ الیہ. اب یہاں پر یہ دراصل یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے. والعین الخارجہ، سنیے گا، یہ جو والعین ہے کوئی یہ کہے کہ دوسری والی مثال میں جب آپ نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ گھر میرا ہے، جب میں نے دعویٰ کیا تھا، پھر وہ کیا ہوا، آپ نے کہا کہ پھر بھی میں اس میں سال بھر تک رہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اس میں رہ لیجیے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گھر میرا ہے تو اس کا گویا کہ عوض آپ نے کیا دیا ہے کہ آپ عوض میں منفعت 1 سال تک رہے ہیں آپ. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کہ یہ جو عوض ہے یہ عوض نہیں ہے، چونکہ جیسے ہی اس بات کا آپ نے اقرار کیا کہ گھر میرا ہے تو مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ صلح جو ہوئی ہے یہ صلح بعد میں ہوئی ہے، اقرار پہلے ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ صلح معوضہ نہیں ہے کہ آپ نے عوض میں کچھ ہمیں دیا ہے، کیونکہ یہ بات تو پہلے ثابت ہو کہ گھر میرا ہے. تو جب گھر میرا ہے تو اب اس میں رہ رہے ہیں تو اب کچھ منفعت نہیں ہے وہ. واضح انشاءاللہ. جی. والعین الخارجہ من ید المقر، اور وہ یہ مقر یہاں پہ کون ہے؟ دوسری والی مثال میں. پہلے والے میں تو آپ منکر ہیں، مقر نہیں ہے. دوسرے والے میں آپ مقر ہوئے تھے. ہاں جب میں نے دعویٰ کیا کہ گھر میرا تو آپ نے کہا کہ ہاں گھر تمہارا ہے، مان لیا اسے، مان لیا آپ نے. تو اب سنیے گا، تو اب جب مان لیا آپ نے تو اب کیا ہوگا، اب وہ ملکیت آپ سے نکل کے میرے اس میں آ جائے گی، ہے کہ نہیں. تو اب یہاں پر سنیے گا، تو یہاں پہ کہہ رہے کہ وہ جو عین کوئی یہ کہے کہ بھائی وہی جو ملکیت نکل کے میرے پہ آ رہی ہے نا یہی عوض ہو جائے گا. کہہ رہے کہ نہیں، والعین الخارجہ من ید المقر، مقر کے ہاتھ سے جو عین نکل رہا ہے اور میرے تک پہنچ رہا ہے، لیست عوضا عن المنفعہ، یہ اس منفعت کا عوض نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سال بھر میں جو رہا ہوں نا تمہارے گھر میں، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے ایک پراپرٹی اب تم کو دے دی ہے. کہ پراپرٹی آپ نے، جب پراپرٹی میری تھی ہی، آپ نے اقرار کیا تو پہلے تھی پراپرٹی میری. واضح انشاءاللہ. اور سال بھر تو آپ بعد میں رہے ہیں، تو گویا کہ آپ ایسے گھر پہ رہے ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی بدلہ اس کا نہیں دیا ہے. واضح انشاءاللہ. دیکھیے والعین الخارجہ من ید المقر لیست عوضا، کوئی یہ نہ کہے کہ جو عین نکلا ہے یعنی آپ نے اقرار کر کے جو ملکیت مجھے دے دی ہے وہی کیا ہے، وہ بدلہ ہے، عوض ہے. کہتے نہیں، لیست کیا ہے، عوضا عن المنفعہ، وہ جو سال بھر تک اس منفعت کا عوض نہیں ہے. اور راجعۃ الیہ کہ جو کہ اس تک پلٹ رہا ہے، حاکم پلٹ ہے الی المقر. ٹھیک ہے، یعنی منفعت آپ تک پہنچ، سال بھر تک رہیں گے اس میں تو منفعت ہے. کیوں؟ سنیے گا، لثبوتھا للمقر له بالاقرار قبل ان يقع الصلح، اس لیے کہ لثبوتھا، ثبوت العین، اس لیے کہ عین جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا مقر له میرے لیے، مقر له کے لیے میرے لیے. کب؟ جیسے ہی آپ نے اقرار کیا وہ ملکیت میری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور صلح بعد میں ہوا ہے، بعد میں صلح ہوا ہے. جب آپ نے اقرار تو اس بعد صلح ہوا ہے، تو پھر آپ صلح کو صلح معوض تو نہیں کہیے. فلا یکون فی مقابلۃ المنفعہ عوض، بس یہ نہیں کہا سکتا کہ آپ جو سال بھر میرے گھر میں رہے ہیں آپ نے اس کا کوئی ہمیں بدلہ دیا ہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ بدلہ یہ کہ پراپرٹی تمہارے نام دے دیے گا. نہیں، پراپرٹی تو آپ پہلے ہی جیسے اقرار کر لیا پراپرٹی میری ہو گئی. واضح انشاءاللہ. آپ جو سال بھر آپ رہ رہے بنا منفعت اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا کوئی عوض نہیں دے رہے. جی سنیے گا، فیکون عاریہ یلزم حکمہ من جواز رجوع فیہ عند قائل بہا. بس اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں یہ ہو گیا کہ اب وہ میرا گھر آپ کے پاس جو سال بھر تک رہ رہا ہے پہلے والی مثالی کی طرح یہاں پر بھی عاریہ ہی کی طرح رہ رہا ہے. گویا کہ میں اپنی کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوں، آپ سال بھر تک اس سے استفادہ کیجیے. اور عاریہ کیا ہے، جس طریقے سے عاریہ میں رجوع جائز ہے اس طریقے سے یہاں پر بھی رجوع جائز ہوگا. البتہ کس کے قول کے نزدیک؟ ان کے لیے نزدیک کہ جو اس کو فر مانتے ہیں. واضح انشاءاللہ. ہاں نہیں، شیخ توسی کہتے ہیں کہ یہ فر ہے، یعنی اس کا اصل کوئی اپنا وجود نہیں مستقل، بلکہ یہ کبھی عاریہ کی تو کبھی بے کی صورت ہے. انشاءاللہ. ہاں اب یہاں پہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ نہیں ہے. ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين بحسب اصله وان صار بعد اصل مستقل من نفسه لا يتوقف ولا سبق خصومه. ٹھیک ہے، ذکر فیہ احکام من التنازع. سنیے گا
بات نہیں کچھ، بس ختم کر دیں. کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ صلح جو کیا ہے شرعی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. کس کے لیے؟ لقطع التجاذب، ٹھیک ہے، والتنازع، آپس میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے. جی تجازب، ہاں، یعنی ایک کہے کہ جذب کر لے کہ میرا ہے، دوسرا کہے کہ میرا ہے. یہ تو آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اب دو لوگوں میں کیا ہے صلح ہوتی ہے نا. جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ پہلے اختلاف ہوتا ہے، بعد میں کیا ہے اس پر صلح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بحسب اصلی. اگر اصل میں دیکھا جائے تو صلح یہی ہے. بات ان شاء اللہ. وَإِن صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ اصلاً مستقلاً. دیکھیے گا، یعنی خود ہم شیعہ بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ صلح کی اصل کیا ہے. اصل میں صلح اسی کے لیے آیا تھا کہ جب دو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ صلح ہو جائے. گرچہ بعد میں یہ اپنا خود اس کا ایک اپنا مستقل وجود ہو گیا. بات ان شاء اللہ پیغمبر نے بھی اس کی تائید فرما دی. وَإِن صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ اصلاً مستقلاً بنفسه. گرچہ بعد میں صلح کیا اپنا ایک مستقل ایک عقد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب سنیے گا، لا يتوقف علی سبق خصومہ. اب جب اس کا مستقل عقد ہو گیا، وہ عقد ہو گیا خود پیغمبر کی حدیث سے، تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب صلح کے لیے سابقہ خصومہ کا ہونا، آپس میں اختلاف کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے، اب تک ہم اس بات کو پڑھ رہے تھے، ہم شیعہ کے نظریے کے حساب سے پڑھ رہے تھے کہ ہم اس صلح کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا، ہے کہ نہیں. اب یہاں پر ہم کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں پہلے سے کیا ہے تخاصم ہو، پہلے سے آپس میں اختلاف ہو، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کچھ مطلب اس کے فرض کیے جا سکتے ہیں مسائل کو، جس کو ہم یک کے بعد دیگر مسلسل پڑھیں گے. بس ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.